بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا نئی آنے والی بہت اچھے امیزنگ فیکٹس، ہسٹری اور بہت اچھی مزید ویڈیوز کے لیے۔ جزام یا کوڑ کیا ہے، اسی پر ہے میری آج کی ویڈیو انت تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ بہت اچھی ہونے والی ہے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ جزام یا کوڑ یہ کیا ہوتا ہے؟ جزام کے مرض کی ماہر ڈاکٹر مطہر ضیاء کے مطابق جزام کی ابتدائی علامات میں جلد پہ سفید یا ہلکے سرخ رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں جن میں چھونے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ حساسیت کے ختم ہو جانے سے رگیں متاثر ہوتی ہیں جس سے جسم کے اعضاء خاص طور پر ہاتھ، پیر یا چہرے کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ متاثرہ حصے کی حساسیت چلے جانے سے مریض مناسب دیکھ بھال نہیں کر پاتا اور ان میں زخم بن جاتے ہیں۔ اکثر یہ زخم ٹھیک نہیں ہو پاتے اور ہڈیوں اور گوشت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مطہر کے مطابق اکثر مریض جزام کی ابتدائی علامات کو بہت اہمیت نہیں دیتے اور ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے، جس سے مرض بگڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرض کی تشخیص بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ صرف تربیت یافتہ عملہ ہی معائنے کو اور جلد کے ٹیسٹ کے بعد ہی بتا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مطہر ضیاء کے مطابق جزام قابل علاج مرض ہے جس کا علاج 6 ماہ سے 1 سال کے عرصے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر وقت پر علاج شروع کیا جائے تو جسم کا کوئی حصہ خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر ہاتھ پیر متاثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر مرض تو ختم ہو جاتا ہے لیکن معذوری تمام عمر کے لیے رہتی ہے۔ بدقسمتی سے جزام کی کوئی ویکسین نہیں ہے، لہٰذا مرض کی علامات نمودار ہونے کے بعد ہی علاج شروع کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مطہر کے مطابق جزام کی بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مرض سے متعلق غلط فہمیاں وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج کم ہو رہی ہیں، لیکن اب بھی کچھ علاقوں میں مریض کے ساتھ متعصبانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سن 1996 میں جزام پر قابو پا لیا گیا تھا۔ پاکستان اس خطے کا پہلا ملک ہے جس نے اس مرض کو شکست دی۔ میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارون فرانسس کے مطابق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جزام کا مرض پاکستان سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس سطح پر پہنچنے کے لیے ابھی چند دہائیاں اور لگ سکتی ہیں۔ ان کے مطابق اب بھی پاکستان میں ہر سال 300 سے 400 جزام کے نئے کیسز آتے ہیں، جن میں سے 40% کی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے خاندان میں پہلے بھی کسی کو یہ مرض ہو چکا ہے۔ نئے کیسز میں سے 40% سندھ میں ہوتے ہیں۔ مارون لوبو کے مطابق 1996 میں جزام پر قابو پا لیا گیا۔ بعد میں میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر نے جزام کے ساتھ ساتھ ٹی بی اور آنکھوں کے امراض کا بھی علاج شروع کیا اور اب یہ ادارہ ماں اور بچے کی صحت کے شعبے میں بھی خدمات انجام دے رہا ہے۔ 6 دہائیوں قبل پاکستان میں جزام یا کوڑ کے مریضوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اس بیماری کو لا علاج اور خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سگے رشتوں کو بھلا دیتے تھے۔ والدین اس مرض میں مبتلا اپنی سگی اولاد اور بچے اپنے ماں باپ سے پیٹ پھیر لیتے تھے، شہر سے باہر ویرانے میں لے جا کے چھوڑ آتے تھے۔ جزام کے مریضوں کی ایک الگ بستی تھی جہاں کوڑ میں مبتلا ہزاروں مریض غیر انسانی زندگی گزارنے میں مجبور تھے اور لہٰذا تو گندگی کے بیچوں بیچ جھونپڑیوں میں آباد یہ لوگ بجلی، پانی، علاج اور بنیادی سہولتوں سے محروم تھے۔ ان کے جسم سے رشتہ خون اور زخموں سے پیپ چوہوں کی غذا ہو رہتی تھی۔ لیکن پھر ایک روز اتفاق سے جرمنی سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ نوجوان ڈاکٹر پاکستان آئی مریضوں کی حالت زار دیکھ کر اپنی بقیہ تمام تر زندگی کو دھتکارے ہوئے اور ٹھکرائے ہوئے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ اس نوجوان ڈاکٹر کا نام رتھ فاؤ تھا۔ سن 1929 میں
جرمنی میں پیدا ہونے والی رتھ فور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں میں دنیا میں آنکھ کھولی۔ وہ جرمنی سے فرانس گئیں، وہاں طب کی تعلیم حاصل کی، پھر ڈاکٹرز آف دی ہولی ہارٹ آف میری نامی کیتھولک تنظیم سے وابستہ ہو گئیں۔ سن 1960 میں سماجی خدمات کے لیے انہوں نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ویزا کے مسائل کی وجہ سے پاکستان کے شہر کراچی میں رکنا پڑا۔ کراچی میں قیام کے دوران انہیں میکلوڈ روڈ پر، جس کو اب آئی چندریکر روڈ کا نام دیا جاتا ہے، جذام کے مریضوں کی ایک بستی میں قائم عارضی کلینک کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ مریضوں کی ابتر حالت سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے انڈیا جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کراچی میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی ڈاکٹر رتھ فور نے عارضی ڈسپنسری کو مستقل کلینک کی شکل دی اور چند برسوں میں کراچی کے علاقے صدر میں میری ایڈلیٹ لیپروسی سینٹر کی بنیاد رکھی۔ 50 بیڈ پر مشتمل یہ ہسپتال آج بھی قائم ہے، جہاں دوائیں، ٹیسٹس، دیگر سہولیات پہلے دن کی طرح آج بھی بالکل مفت ہیں۔ میری ایڈلیٹ لیپروسی سینٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارمن فرانسس لوبک بتاتے ہیں، ادارہ جرمنی لیپروسی ریلیف ایسوسی ایشن کے معاونت اور صحت کے صوبائی محکموں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں پاکستان میں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 157 سینٹر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارہ جذام کے مرض سے متعلق ڈاکٹروں کو تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے محمد نواز کو 10 اگست 2017 کا دن تھا جب وہ یاد کر کے بتاتے ہیں ڈاکٹر رتھ فور کی وفات ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دن زندگی میں پہلی بار وہ دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو ہم جیسے سارے مریض سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہوتے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ تو ڈاکٹر فور تھی جو گھروں سے جذام کے مریضوں کو ڈھونڈ کر لاتی تھیں اور ان کا علاج کرتی تھیں۔ وہ ان کی مالی ضروریات جیسے گھر کا کرایہ، آنے جانے کا خرچ اور دیگر اخراجات بھی پورے کرتی تھیں۔ محمد نواز کے بقول یہ ڈاکٹر فور کی کوششیں ہی ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر اس مرض کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوئیں، آگاہی میں اضافہ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے 60 سالہ پیر علی شاہ 13-14 سال کے تھے جب انہیں جذام ہوا۔ وہ میری ایڈلیٹ لیپروسی سینٹر آئے اور اپنا علاج کروایا۔ صحت یابی کے بعد وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے، ڈاکٹر رتھ فور کی ذاتی خدمت کار بن گئے۔ ڈاکٹر فور کا مشن تھا پاکستان کے کونے کونے میں جذام کے مریضوں کے لیے سینٹرز بنائے جائیں تاکہ مریضوں کو علاج کی سہولیات بآسانی ان کے اپنے گھروں کے نزدیک مل جائیں۔ 1968 میں انہوں نے حکومت پاکستان کو نیشنل لیپروسی کنٹرول پروگرام شروع کرنے کی طرف راغب کیا، جس کے تحت ملک بھر میں اس مرض کے علاج کے لیے مراکز قائم کیے گئے۔ ڈاکٹر فور خود ملک کے چپے چپے میں گئیں اور جذام کے مریضوں کا علاج کیا، تہ پار کر کے ریگستان ہو یا خیبر پختونخوا کے دشوار گزار پہاڑ، ملک کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں وہ نہ پہنچی ہوں۔ جب پوچھا جاتا کہ ایک عورت ہونے کے ناطے قبائلی معاشرے میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو وہ ہنس کا جواب دیتی اماں کے لیے کیسی مشکل؟ وہ کہتی تھی کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ان کی مدد کرنے آئی ہوں، مخالفت کرنے کی وجہ میری ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ میری ایڈلیٹ لیپروسی سینٹر کے گزشتہ 33 سال سے ڈاکٹر اور طبی عملے کے ساتھ خدمات انجام دینے والی شہناز خان پہلے علاج کے لیے آئی تھیں، اور پھر وہ بھی کہتی ہیں وہ یہیں رہ گئیں۔ ڈاکٹر فور جیسا کوئی نہیں ہے، انہوں نے جتنا میرا خیال رکھا وہ بھلا نہیں سکتی۔ ڈاکٹر فور بہت نفیس خاتون تھی۔ کام کے دوران بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ کبھی غصہ نہیں کرتی تھی، ڈانٹتی نہیں تھی، بلکہ پیار سے سمجھاتی تھی۔ ہمارے اپنے گھر والے بھی ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ہم جو برتن استعمال کرتے تھے وہ توڑ کے پھینک دیتے تھے۔ یہ عورت ہمارے گلاس میں پانی پیتی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتی تھی، ہمیں گلے لگاتی تھی، ایک چمچ ہمارے منہ میں ڈالتی اور پھر وہی چمچ سے اپنے منہ میں دوبارہ ڈالتی۔ کبھی کبھی ازراہ مذاق ڈاکٹر فور سے لوگ پوچھتے
اماں آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہتی تھیں کیا تم لوگ میرے بچے نہیں ہو؟ تو پھر مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر فاو کے ساتھ کام کرنے والے کہتے ہیں ایک بار کسی نے ان سے کہا آپ جذام کے خاتمے کے لیے اتنا کام کر رہی ہیں لیکن لوگ آپ کو زیادہ تر نہیں جانتے. تو ڈاکٹر فاو نے جواب دیا مجھے لوگ زیادہ لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ پاکستان سے جذام کے خاتمے کا سہرا ڈاکٹر فاو کے لوگ سر ہی جاتا ہے. انہوں نے زندگی کے 5 دہائیاں پاکستان میں جذام کے خاتمے کے لیے جنگ لڑتے ہوئے گزار دی. ڈاکٹر فاو کہا کرتی تھیں کہ ان کی پیدائش کا ملک جرمنی ضرور ہے لیکن ان کے دل کا ملک پاکستان ہے، ان کا دل صرف پاکستان میں ہی دھڑکتا ہے. تو یہ تھی ایک عظیم خاتون کی کہانی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.